محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين أما بعد. آپ دوستان کی خدمت میں یوم القدس کے عنوان سے کچھ عرائض عرض ہیں من باب تذکر کہ آپ طلاب و فضلاء ہیں کہ محضر میں آپ کے حاضر ہونا ہرگز کوئی نکات کا عرض کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یوم القدس کے حوالے سے اور حمایت مسلمین کے حوالے سے کہ یہ ہفتہ اور آئندہ آنے والے ایام اسی مناسبت سے ہیں، ایک اپنے طور پہ اظہار احساس کریں اور اپنے طور پہ ایک اظہار یکجہتی کریں، وإلا بنیادی ہمارا مقصد افطار کی آپ عزیزان کو دعوت دینا تھا، تو وقت بھی قریب ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس نعمت سے بھی استفادہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پہ جو خداوند متعال نے ہمارے لیے آیات روایات میں ہدایت معنوی قرار دی ہے، اس کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ معاذ بلند ایک صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام مکتب حق اور مکتب فطرت ہے، اسی لیے جب بزرگوار فقیہ بزرگوار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دست مبارک میں نیابت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حکومت کی باغ دوڑ آئی، تو آپ عزیزان خود واقف ہیں، ناظر ہیں کہ انہوں نے مظلومین کی حمایت کے لیے اور ظلم کے خلاف ایک قیام کے اعتبار سے یوم القدس کے دن کو ایک نماد اور ایک سمبل کے طور پہ پیش کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ قضیہ فلسطین حل ہو جائے تو یوم القدس ختم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک رمز ہے، ایک سمبل ہے، ایک نماد ہے القدس کا دن۔ القدس کا دن یوم الجمعۃ الوداع کے عنوان سے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ میں رکھا گیا ہے کہ انسان ایک معنوی سفر طے کر چکا ہوتا ہے اپنے وجود میں، اور تمام کے تمام مسلمان اس مشترکہ عبادت میں اپنے آپ کو ایک سفر معنوی سے گزار رہے ہوتے ہیں، چونکہ روزے کا ہر کوئی مسلمان قائل ہے، لہذا اس روح کی بلندی سے بھرپور طریقے سے استفادہ وہ اسی دن کی مناسبت سے ہو سکتا ہے، لہذا اس کو مظلومین کے لیے دن قرار دیا گیا، ظالم کے خلاف احتجاج، ظالم کے خلاف قدم اٹھانا، ظالم کے خلاف عملی طور پہ انسان کا میدان میں آنا، ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے قدس کے دن کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واجب وظیفہ و فریضہ قرار دیا ہے۔ باقی ایام میں ممکن ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایک گنجائش ہو، لیکن جو دین اہل بیت علیہ السلام خصوصاً امام مہدی علیہ السلام کی جو امت ہے، اس امت کے لیے اس فقیہ بزرگوار نے اس کو وجوب کی حیثیت سے پیش کیا ہے، کوئی استحباب کی حیثیت سے نہیں، کوئی ایک سیاسی تفکر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف، مظلوم کے حق میں، ظالم کے رد میں اپنا وظیفہ جو ہمارے کندھوں پر عائد ہوتا ہے اس کا احساس کرتے ہوئے ہمیں سامنے آنا چاہیے۔ اس میں موجودہ حالات کیونکہ ہر سال اس یوم القدس کے عنوان سے مختلف امور انجام پاتے ہیں دنیا بھر میں، مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک شاید عادی سی چیز بن کے رہ گئی ہے، عام سی ایک روش بن کے رہ گئی ہے، چونکہ جو چیز عادی ہو جائے پھر اس کو عادت کے تحت انجام دیا جاتا ہے، کوئی فکر کے تحت انجام نہیں دیا جاتا، اور عادی چیزوں میں پھر آہستہ آہستہ رونق کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ القدس کو جب انعقاد اس کا کیا جاتا ہے، جب بھی اس کو برپا کیا جاتا ہے، ظلم اور ظالم دونوں کے اوپر اس کی گہری تاثیر پڑتی ہے۔ ایسا ہم نہ تصور کریں کہ ہمارے تھوڑے سے احتجاج اور ہمارے باہر نکلنے اور اس جم میں شامل ہونے سے کوئی اس کا اثر نہیں برپا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال چند سالوں پہلے نائجیریا میں زاریہ کے مقام کے اوپر ہونے والا جو سانحہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ شیخ زکزکی حفظہ اللہ تعالی ان کے 7 بیٹوں میں سے 6 بیٹے شہید کر دیے گئے، اور اس میں اصل سبب کیا تھا
القدس کی یہی ریلی، القدس کا یہی جلوس تھا، چونکہ افریقہ کے اندر استعمار فرانس اور اسرائیل وہ بہت گہرے طور پہ، حتیٰ کہ اسرائیل کے ادھر بینک بہت سارے موجود ہیں، اس جگہ پہ صہیونیوں نے اپنی کالونیاں بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے قبائل ایک قسم کے خریدے ہوئے انہوں نے ہیں، لہٰذا وہاں پہ القدس کا برپا کرنا گویا کہ اسرائیل کے اوپر گویا ایک میزائل داغنے کے مترادف ہے۔ اور پھر نائجیریا آبادی کے اعتبار سے پورے بر اعظم افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے، 18 کروڑ کے قریب آبادی ہے، بقیہ سارے ممالک آبادی کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن رقبے کے اعتبار سے بڑے ممالک وہ شمار ہوتے ہیں، لیکن آبادی کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں یہ، لہٰذا ان ممالک کے اندر القدس کا ایک جلسہ یا القدس کی ایک ریلی یا القدس کے عنوان سے ایک قدم وہ بہت گہرے طور پر ان صہیونیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں پہ ملت پاکستان پورے جوش و خروش کے ساتھ ایک شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے القدس کی ریلی کے اندر خصوصاً مکتب تشیع کے جو پیروکار ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اس کا گہرا اثر ہے، جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ دہائیوں میں کوئٹہ میں خودکش حملہ باقاعدہ ان ریلیوں کے اوپر ہوا ہے، ان ریلیوں میں اس قدر تعصب پاکستان میں پھیلایا گیا کہ اہل سنت نہ شامل ہوں، وإلا یہ قضیہ تو اہل سنت کے مظلومین کو مد نظر رکھ کے اٹھایا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے پاکستان میں تفرقہ بازی کو جان بوجھ کے حکومتی سرپرستی میں انجام دیا جاتا ہے، مولانا حضرات کو متحرک کیا جاتا ہے تاکہ القدس ریلی میں شریک نہ ہو۔ کیوں شریک نہ ہو؟ کہ اس سے ایک آواز جو ملی طور پہ یعنی ملت اسلامیہ کے طور پہ جو آواز اٹھے گی وہ آواز اثر انداز رکھتی ہے۔ بہرحال ہم اپنی استطاعت کے تحت کوشش کر سکتے ہیں، وإلا القدس کی ریلیوں میں پاکستان کے اندر اہل سنت کی شمولیت کا قلیل ہونا اس کی بنیادی وجہ یہی صہیونی سازشیں ہیں۔ ان میں سے بھی آپ اس سال دیکھیں گے، کل کی یا ایک دو روز پہلے کی بات ہے کہ پورا وفد پاکستان کا وہ اسرائیل کا دورہ کر کے آیا ہے، اور اس میں ایک پیر صاحب بھی موجود ہیں، مذہبی سیاسی ملی جلی رنگت جو ہے انہوں نے بنائی اور وہاں پہ دورہ کیا، اور اس کے بعد خوشگوار آ کے تاثرات پیش کیے ہیں۔ سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ یہ دورہ کا منعقد ہونا، اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک چیز کہ اس جگہ کے اوپر خوشگوار تاثرات کو پیش کرنا اور ہمارے ملک کے اندر قومی اور دینی ہر دو غیرتوں کو چھیڑنا ہے۔ اس ٹائم ملت پاکستان کے عنوان سے ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم دینی وظیفہ بھی سمجھتے ہوئے اور ایک ملی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے بھی اس گروہ کا اور اس جو ایک دورہ انہوں نے کیا شیطانی یا منافقانہ دورہ ہے اور خوشگوار تاثرات دینے کی کوشش کی ہے، اس کی شدید مذمت کریں۔ لہذا خود پاکستان کی ملت وہ اسرائیل اور صہیونیوں سے صمیم قلب کے ساتھ نفرت کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی جذبات ہیں، کوئی احساسات ہیں یا وہ لا تعلق اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہابی ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ اس ٹائم صہیونیوں اور اسرائیلیوں سے نفرت کی شدید احساسات اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے۔ لہذا یہ کاملاً بیرونی جو ہمارے استعماری طاقتیں ہیں اس کے ایک زور اور پریشر کے اوپر یہ امور انجام دیتے ہیں، اور اس کی خبر بھی باقاعدہ چلائی جاتی ہے۔ اگر خبر نہ چلائی جاتی ہم تک تو نہ پہنچتی، کتنے ہی ڈیلیگیشن ہے، کتنے ہی وفد ہیں وہ اسرائیل کے دورے کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی جرت آپ اس جگہ پر دیکھیں کہ دشمن کے عناصر کا دباؤ، پاکستان کی موجودہ صورتحال اور اس میں پاکستانیوں کی طرف سے ایک نوع خاموشی، اگرچہ آواز اٹھے گی، ذمہ دار علماء موجود ہیں، شیعہ سنی دونوں جگہوں پر موجود ہیں، الحمدللہ وہ اپنے مراکز بھی رکھتے ہیں اور ایک جمعیت بھی اپنے طور پہ رکھتے ہیں، اس قدر ابھی مردہ پن نہیں ہے، لیکن یہ ایک تباہی کی طرف سفر ہے۔ قرآن کریم کی اگر ہم آیات کو دیکھیں تو یہ خود ایک احزاب کو دعوت دینے والی بات ہے، یعنی اس قدر بڑے قاتل کو جو تاریخ بشریت میں شاید ہی کوئی اس سطح کا قداور قاتل وہ موجود ہو، اس کے طرف اس رجحان، اس کے ساتھ تعلقات کا استوار رکھنا
اور ایک ایسی ریاست سے کہ جس ریاست میں پوری دنیا میں جو بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں صہیونی اور اسرائیل کے خلاف، وہ اسی ریاست سے اٹھے ہیں۔ پھر آپ اس میں اس مسئلے کو بھی دیکھیں کہ پاڑا چنار پوری ایک سازشی منصوبہ اس کے بارے میں بنایا گیا، اور رفتہ رفتہ اس سازش کے اندر دھکیلا گیا، اور آج آپ دیکھیں اس سازش کو کیوں انہوں نے اس طور پہ ابھارا ہے، تاکہ انہی جگہوں سے کسی قسم کی بھی قوت اور طاقت صہیونیوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ جب سے یہ حملے شروع ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے لگ بھگ قریب پاڑا چنار کے مسائل کو بھی خراب کیا جا رہا ہے۔ قومیت کی اساس پہ حتیٰ شیعوں کے درمیان یہ والی آوازیں اٹھتی ہیں کہ اس مسئلے کا جائزہ قومیت کی اساس کے اوپر لیا جائے، صرف پٹھان بولے، سندھی کیوں بولتا ہے، پنجابی کیوں بولتا ہے، بلوچی کیوں بولتا ہے؟ دشمن تو یہی چاہتا ہے، اس کے عزائم وحدت کو پارا پارا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے بعد منتشر کرنا ہے۔ اگر یہ انتشار وجود میں آ جاتا ہے اور وحدت اپنی جگہ پر ایجاد نہیں ہوتی، تو جس طرح قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ قانون بنا کے ہمیں پیش کیا، یہ ملتوں کا قانون ہے، یہ قوموں کا قانون ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں تنازع کرتے ہو تو اس صورت میں تمہارے قدم اٹھ جائیں گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا فَتَفْشَلُوا رِيحَكُمْ فَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اگر تم آپس میں تنازع کرتے ہو، تنازع میں اور تفرقے میں فرق ہے، آپ عزیزان جانتے ہیں کہ تنازع کہتے ہیں باہمی جھگڑے کو، اور تفرقہ کہتے ہیں کہ اپنی ٹولیاں الگ الگ بنا کے اپنے ہی دائرے میں پروگرام منعقد کرنے کو، چھیڑے نہ ایک دوسرے کو۔ تفرقے کا شکار ہیں اس ٹائم ہم۔ تفرقہ عملی طور پہ اختلاف کو اور انتشار کو جنم دیتا ہے، ہر دو کا نتیجہ انتشار ہے، ہر دو کا نتیجہ۔ یہاں پہ معلومات کی حد تک کوئی نتیجہ نہیں ہے، آپ دوستان بھی خود واقف ہیں اور عمر ہماری بھی گزر رہی ہے، یہ معلومات آج بچے کو بھی حاصل ہے، اتنا ان معلومات کا پرچار کیا گیا ہے، لیکن یہ معلومات ایمان کے دائرے میں نہیں آتی۔ اصل مسئلہ یہاں پر ہے۔ مثلا میری جگہ آپ کسی اور عزیز کو بھی بٹھا کے دیکھ لیں اور اس سے تنازع، تفرقے، جھگڑے، انتشار، وحدت کے قیام کے اہداف اس کی پر گفتگو کرائیں، آپ واضح دیکھیں گے کہ بڑے خوبصورت آیات روایات سے مطالب، سیرت اہل بیت علیہ السلام سے مطالب پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ مشکل عملی میدان میں آتی ہے۔ یعنی بالخصوص ہم جو پاکستانی جم ہے وہ اجتماعی اعتبار سے واضح شکست کھا جاتا ہے، اس کے اوپر اپنے ذاتی رجحانات، اپنے علاقائی رنگ اور اپنے جو ایک ہلکا اس نے دائرہ کار کھینچا ہوا ہے وہ دائرہ کار اس کی پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ بہت کثرت سے ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں مستثنا ہے گروہ، فلاں مستثنا ہے، نہیں مستثنا۔ اسے کہتے ہیں کہ عملی طور پر شعور کا نہ ہونا۔ علمی طور پر شعور ہے، عملی شعور نہیں ہے۔ اس کو آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبان میں اگر بیان کیا جائے، چونکہ واقعاً ایک جرت مند مفسر ہیں اس اعتبار سے، اگر آپ ان کی تحریریں پڑھیں، قرآن کریم میں ہم نے کفر کو، شرک کو وہ ماضی قرار دے کے یا مخالف فرقے کے لیے قرار دیا ہوا ہے، یا ماضی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، جبکہ یہ آیات تا قیامت آنے والی امت کے لیے تھی۔ سورہ توبہ کا آغاز آپ اگر مطالعہ کرتے ہیں، چونکہ سورہ توبہ کے 29 آیات جو ہیں وہ مکہ کے مسائل کے حوالے سے ہیں، اور بقیہ جو 100 آیات ہیں وہ مدینہ کے مسائل کے حوالے سے ہیں۔ مسائل میں نے اس لیے لفظ بولا ہے کہ اگر میں لفظ مشرک بولوں یا منافق بولوں تو ہم لوگ یقین کیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ تو یہ دونوں نہیں ہیں، اس لیے یہ آیات گویا کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر مسائل کو مد نظر رکھیں، یہ آیات ہمارے لیے ہیں، چونکہ اس وقت قوم جو بستی تھی وہ بعض خصوصیات رکھتی تھی، بعض عادات اختیار کر چکی تھی، وہی عادات کسی بھی گروہ کے اندر ہوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہاں پہ بنیادی طور پہ جو ہدایت دینا اور اس مسئلے کو اٹھانا ہے، وہ اس میں اصل موضوعیت جسے کہتے ہیں وہ وہاں پر وہ مسئلہ رکھتا ہے کہ جو ان کے درمیان جنم لیے ہوئے تھے۔ مثلا بعض جگہوں پہ توحید اصل مسئلہ بنتا ہے،
لیکن آپ سورہ توبہ کی آیات کو اٹھائیں، 29 آیات جس موضوع پر ہیں وہ عہد و پیمان پر ہیں، عہد و پیمان کی، یعنی اگر تم نے معاہدہ کر لیا ہے تو پھر توڑ نہیں سکتے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تمہارے لیے لازم ہے، وہ واجب ہے، شرعاً، اخلاقاً، دیناً تمہارے اوپر لازم ہے کہ اگر عہد و پیمان کرتے ہو تو پورا کرو۔ اس میں بہت ہمارے پاس ایک ترتیب، عجیب سی ترتیب دین کی اٹھی ہے، حتیٰ کہ انقلابی ترتیب بھی عجیب ہے جو آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے انقلابی۔ حکومت اسلامی چاہتا ہے، شریعت چاہتا ہے، لیکن شریعت کے طور طریقوں میں پابند نظر نہیں آتا۔ وہ نماز پڑھ لے گا، نماز تو بہت سارے پڑھتے ہیں، جو انقلابی نہیں ہے وہ بھی پڑھتا ہے۔ روزے رکھ لیں گے، روزے سارے ہی رکھتے ہیں جو دین سے اپنے آپ کو ارتباط رکھتے ہیں۔ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آشکار کیا اور ایک فہرست ہمارے سامنے بیان کی کہ دیندار کس سے بنتا ہے۔ دیندار جو ہے فقط اور فقط حج سے، عمرے سے، زیارت سے اور یہ چند عبادتوں سے نہیں بنتا۔ دینداری کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے، عہد ہونا چاہیے۔ عہد اگر کسی کا نہیں ہے، عہد اور وعد میں فرق کیا گیا ہے۔ وعدہ ایک چیز ہے، عہد ایک چیز ہے۔ عہد شرعی ایک حیثیت رکھتا ہے، فقہی طور پہ بھی حیثیت رکھتا ہے کہ کفارہ ہے اگر کوئی توڑے۔ عہد اور میثاق، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، چاہے وہ لبنان میں ہو، عراق میں ہو، یمن میں ہو، بحرین میں ہو، پاکستان میں ہو یا ادھر ہو، عہد و پیمان پہ ضرور گفتگو کرتا ہے، کیونکہ آغاز عہد و پیمان سے، فطرت پہ ضرور گفتگو کرتا ہے، چونکہ فطرت پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ یہ تعلیم ہے اور اس تعلیم سے تمہارا عہد و پیمان ہے۔ اس لیے اب آپ یہ سورہ توبہ کی آیات میں دیکھیں تو مشرکین کے دو حصے کیے گئے ہیں۔ ایک وہ مشرکین ہے کہ جو عہد و پیمان کو نہیں نبھاتے، ان کے اوپر تو برات نازل ہوئی ہے، ان سے تبرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرہ کیا، امام علی علیہ السلام نے ان سے تبرہ کی آیات پڑھی اور ان کے بارے میں آیا کہ جہاں پاؤ قتل کرو، پکڑو انہیں، گھیرو انہیں، گھات لگا کے بیٹھو، جہاں تمہیں نظر آئے انہیں پکڑ لو۔ یعنی یہ وہ آیات ہیں کہ مکہ سے انہیں بھگانا تھا۔ وہ مشرکین، ان کا دائرہ کار بڑا تھا ان مشرکین کا۔ انہی کے ضمن میں یہ آیت آئی ہے کہ وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، فقاتلو، یہ واجب حکم ہے جہاد کا، فقاتلوا أئمة الكفر، چونکہ ان کا کیا ہے، لا ایمان لہم، ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ خود چند دروس میں ہی مجھے توفیق ملی بے نفس نفیس حاضر ہونے کی ایت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کے۔ پہلا درس جو میں حاضر ہوا وہ یہی آیت کی تفسیر کر رہے تھے، اقتصادی کوئی مسائل ایران کے تھے اور انہوں نے یہی تفسیر آیت پڑھی اور بیان کیا کہ ادھر کفر سے نہیں قتال کا حکم، ادھر کفر سے قتال کا حکم نہیں ہے، ائمۃ الکفر سے قتال کا حکم ہے۔ مثلا ٹرمپ ائمۃ الکفر ہے، نیتن یاہو ائمۃ الکفر میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر ہمارے پاس ایک فہرست ائمۃ الکفر کی بنتی ہے کہ جو سارا کچھ مینج کر رہے ہیں، جو سارے کے سارے اس فتنے اور فساد کی سربراہی کر رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف جوش و جذبہ جداگانہ صورت کا ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک گروہ کیا مشرکین کا کہ جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑا۔ عہد و پیمان بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آپ سید مقامت سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، ان کے کئی محاسن ہیں، کئی محاسن، کہ غیبت کے زمانے میں اس سطح کی قد آور شخصیت ابھی تک جوانی سے بزرگی تک استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ گزری ہو، شاید ہی آپ کو دکھائی دی ہو، شاید ہی دکھائی دی ہو۔ نہ فرقہ وادیت کا شکار ہے، نہ مال و دولت کا شکار ہے، نہ شہوات غالب کر سکی، نہ غصہ غضب ان کے اوپر حاکمیت پیدا کر سکا، نہ شبہات نے انہیں گھیرا، اور پوری دنیا کے اندر وہ استقامت کے ساتھ مکتب تشیع کی ترجمانی کرنے والے مقاومت کے لیڈر شمار ہوتے رہے۔ ان کی ایک خصوصیت جس کے صہیونی بھی اعتراف کرتے ہیں، اور وہ خصوصیت کیا ہے، جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے کہ اگر یہ خصوصیت کوئی شخص اپنی شخصیت میں پیدا نہیں کر سکتا، اس کو کم سے کم یہ کہنا چاہیے کہ میں فکر انقلابی کا حامی نہیں ہوں۔
کیونکہ اگر یہ کام نہیں کرتا، اس کے مد مقابل منافقت صلاحیت کرتی ہے، اجتماعی طور پہ منافقت صلاحیت کرتی ہے۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت ہے کہ ان لوگوں نے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہا کہ اللہ رب ہے اور قول دے دیا، انہوں نے عہد باندھ لیا، تو اب اس جگہ پہ ڈٹ گئے۔ عہد کے مقابلے میں آتا ہے وفا۔ آپ کو شاید یاد ہو 2006 یا اس کے بعد لبنانیوں نے ایک ڈرامہ بھی بنایا تھا، اس کا نام ہی کیا تھا؟ عہد وفا۔ یہ ایک رمز ہے اس ٹائم مکتب امام خمینی کا، مکتب مقاومت کا، مہدویت کا ایک رمز ہے۔ عہد باندھو اول، پھر وفا کرو۔ وفا کرتے ہو، مال جاتا ہے، جان جاتی ہے، استطاعت جاتی ہے، نام جاتا ہے، جو کچھ جاتا چلا جائے۔ جو اس مکتب کے اوپر تنہائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تنہا ہو جائیں گے، سارا مجمع چلا جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہی ہے۔ اس ٹائم ہمارے لیے بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ بات کریں، اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ کوئی اس کا اثر ہی نہ لے، اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ وہ قدم بھی نہ چلنا چاہے۔ جو 2 قدم نہیں چل سکتا، یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام ان کی روایات بہت سخت ہیں۔ آپ قرآن میں ایک اور موضوع تلاش کریں، بڑا خوبصورت یہ موضوع بنتا ہے، کن افعال کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ارحم الراحمین ہے، جہاں پر امام حسین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جاری ہیں۔ لامحدود رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کہاں پر اس لامحدود رحمت کے دائرے میں بھی لعنت ہے جن افعال میں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ میثاق اور عہد۔ اتنا خطرناک یہ ایک عمل ہے۔ اپنی زندگی میں اگر یہ ارزش نہیں رکھتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس میں۔ اس ٹائم اس نے کھوکھلا کر دیا ہے امت اسلامیہ کو اندر سے۔ تھوڑا سا مفاد، کیونکہ وفا کے مقابلے میں آتا مفاد، وفا کے مقابلے میں مفاد ہے۔ اس لیے دین اسلام نے ان محاسن کو اہمیت دی ہے، ان محاسن کو اہمیت۔ اموی دین اور علوی دین میں یہاں پر ہی فرق آتا ہے۔ تحکیم ہو گئی، مواقع تھے امام علی علیہ السلام کے پاس کہ وفا نہ دکھائیں۔ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کئی دفعہ توڑا، مواقع تھے، امام حسین علیہ السلام نے نہیں توڑا جب تک اس نے یزید کو حاکم نہیں بنایا۔ صلح حدیبیہ ہو گئی، شک میں آگے بعض صحابہ کہ یہ رسول بھی ہیں یا نہیں، رسول نے ان کا کوئی احساس نہیں کیا، شک میں آگے پارٹیاں بن گئی نا اس ٹائم۔ چون مضبوط پارٹی جو خلیفہ دوم کی بنی تھی وہ اسی واقعے کے بعد بنی تھی، مضبوط ایک پارٹی ان کی بن گئی، اتنی مضبوط پارٹی بنی کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، رسول اللہ مطالبہ کرتے تھے قلم دوات لاؤ میں کچھ لکھ دوں، لیکن اس پارٹی نے شور مچا دیا اور ان کو پھر کہا قوموا عنی، تم لوگ میرے پاس سے نکل کے یہاں سے باہر چلے جاؤ۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر آفت کو ہم لے لیں، یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہم خداوند متعال کے احکام سے عہد باندھیں۔ ماہ مبارک رمضان عہد ساز راتیں ہیں، دن ہے، مہینہ ہے، اطاعت الہی کا ہاتھ باندھیں، امام مہدی علیہ السلام سے ہاتھ باندھیں۔ ہمارے جو امام ہیں، جس امام کی ہم امت ہیں، جن کے ہاتھوں سے مہدویت ہر ایک امام کا وظیفہ تھا، لیکن عملاً جس امام کے ہاتھوں یہ عمل پیرا ہوگی، تشکیل پائے گی، وہ امام مہدی علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام ہے۔ ان کا عنوان کیا ہے مہدویت کا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ظلمت ظلم وجورا۔ ظلم اگر نہیں کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا، ظالم کے ساتھ نہیں ٹکراتا، ظلم کے ساتھ نہیں ٹکراتا، نصرت امام مہدی علیہ السلام جنم نہیں دے سکتا۔ امام مہدی علیہ السلام سے کئی طرح سے ہم تعلق رکھ سکتے ہیں۔ ایک تعلق محبت ہے، بہت سارے لوگ رکھتے ہیں۔ ایک تعلق اقرار ہے، بہت سارے لوگ اقرار کرتے ہیں۔ ایک تعلق توسل ہے، وہ غیر مسلم بھی آ کے ممکن ہے کر جائے، وہ غیر مسلم بھی آپ دیکھتے ہیں کہ توسل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تعلق معرفت و اطاعت یہ آپ کو نہیں ملے گا سوائے خاص بندوں کے، اور اسی سے نصرت جنم لیتی ہے۔ لہذا مہدویت میں امام مہدی علیہ السلام کو نصرت چاہیے،
شخصیت کے اعتبار سے نہیں کہ میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری بیوی بچوں کو کوئی پوچھے، میرے لیے کوئی سامان ادھر ادھر اٹھا کے لے کے آئے، میں نے مکان تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مدد کرے، ہو سکتا ہے ادھر بھی مدد کرے۔ بعض جو ہے وہ قبائلی تعلق بھی رکھتے تھے، نسل کا تعلق بھی رکھتے تھے، لیکن اگر نصرت کا تعلق اگر ہم نے رکھنا ہے تو نصرت کے تعلق کے لیے ہمارے لیے لازم ہے مہدویت کو پہلے سمجھیں۔ مہدویت اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہے، ظلم کے خلاف قیام ہونا چاہیے۔ قوموا للہ مثنی و فرادا۔ اس آیت کو مفسرین نے کئی طرح سے پیش کیا ہے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عملی سیرت کے اندر اس کو پیش کیا کہ تمہارا وظیفہ ٹھیک ہے، کئی جگہوں پہ تم تعداد میں کم ہوگے، کئی جگہوں پہ تعداد میں زیادہ ہوگے، تمہارا عملی وظیفہ یہ قوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو، ادارے کے لیے نہیں، شخص کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے قیام کرو۔ للہ قوموا للہ مثنی و فرادا، ایک ایک دو دو کر کے، جس حالت میں بھی ہو۔ لہٰذا یہاں پہ آپ مشرکین کے اعتبار سے یہ بات میں مکمل کر لوں، ایک وہ گروہ مشرکین ہے جس نے عہد توڑا، کثیر ہے یہ تعداد۔ اس کے مقابلے میں وہ مشرکین بھی ہیں کہ جنہوں نے عہد کو وفا کیا، خداوند متعال نے انہیں مہلت دی۔ پھر ان کے حوالے سے خداوند متعال نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی متقین سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ آیت اللہ جوادی عاملی نے دو قسم کے تقوی کو پیش کیا، ایک تقوی اجتماعی و سیاسی اور ایک تقوی دینی ہے۔ دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو، تم نے عہد کو وفا کرنا ہے، دین تو جامع ہے۔ لیکن یہاں پہ مشرکین کے اعتبار سے کہا کہ یہاں پہ مشرکین کی اس آیت کے اندر تقوی کی باتیں کیا آ گئی، تو انہوں نے ذکر کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم کفار کو مخاطب، مشرکین کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم دین کے اعتبار سے کسی قسم کی حد کے قائل نہیں ہو، کسی قسم کی باؤنڈری کے قائل نہیں ہو، تو اپنے قوم اور قبیلوں کے طور طریقوں کے مطابق تو زندگی بسر کرو۔ یہ جو قوم قبیلوں کے درمیان اور آپس کے زبانی کلامی لین دین اور ان کے اوپر فیصلے ہیں، حد عقل اتنا تو تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ وہ پھر بیان کرتے ہیں کفر بھی دو طرح کے ہیں، لہذا وہ افراد کافر کہلائیں گے جنہوں نے عہد و پیمان اجتماعی کو توڑا، لیکن آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں ایک کفر عملی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قلبی طور پہ کافر نہیں ہے، قلبی طور پہ مومن ہے، لیکن عملاً کیا کر رہے ہیں؟ کفر عملی انجام دے رہا۔ اور اسی طریقے سے ایک کافر قلبی بھی ہے اور عملی بھی ہے، لہذا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ممکن ہے کہ کفر عملی انجام دے رہے ہوں، ممکن ہے کہ ہم لوگ ہم منافقانہ عمل منافقانہ انجام دے رہے ہوں، اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم بڑے نمازی، پاکیزہ، انقلابی یا شیعہ یا جو بھی آپ ٹائٹل دے دیں مومن ہیں، نہیں ایسا ہو سکتا۔ لہذا وہ ان کی تفسیر میں جا بجا اس طریقے سے تقسیم آپ کو نظر آئے گی کہ آیات کے اوپر اس قدر ان کی دقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب توفیق انہیں دی ہے کہ یہاں پہ جو کفر اور ایمان کے اعتبار سے ساری ایک سطح کی آیات نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آج کے دن ہمارے لیے جو بالخصوص جمع ہم پاکستان ہے، اس میں یہ ایک مشکل پائی جاتی ہے کہ ہمارے درمیان میں جو انتشار عملی ہے، تنازع عملی ہے، یہ در حقیقت ہمیں کھینچ کے گھسیٹ کے نفاق کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اس کا ایک مرکز جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں رنگتوں کے یا قبائلی انداز میں یا مختلف طرح کے شخصیات کے اعتبار سے ایک ایسی گروہ بندی کو وجود دیا جاتا ہے کہ وہ پھر آپس میں وحدت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ لازم ہے دین کا پیغام کہ وحدت ہونا ضروری ہے، چونکہ وحدت کا کیوں رمز ہے؟ چونکہ عہد و پیمان اور وفا، اس کے بعد آپ کو تیسرا لفظ مکتب امام خمینی و مکتب مقاومت میں وحدت بہت اجاگر نظر آئے گا۔ ساری کی ساری اپنی ذاتیات کو، اپنی زیادتیوں کو، اپنے حق موقف کو کہ آپ شخصی طور پہ حق رکھتے ہیں ادھر، اسے ترک کریں، جہاں پہ جم کے ساتھ ہے اتحاد، اس جم کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ نہج بلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ید اللہ مع الجماع۔ اہل سنت میں چونکہ سیاہ میں یہ روایت وارد ہوئی ہے اس لیے وہ تو بڑا اعتقاد رکھتے ہیں ید اللہ مع الجماعت۔ پھر ہمارے ہاں الکافی کی روایت میں وارد ہوئی ہے کہ جس طرح سے ایک جم سے بھیڑ نکل جائے، جتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، جتنی بہترین، جتنے کمالات ہی کیوں نہ رکھتی ہو،
ایک ریوڑ سے جب بھیڑ نکل جاتی ہے وہ بھیڑیے کا نشانہ بن جاتی ہے۔ ہماری حالت بھی ایسی ہے۔ اگر ہم جتنے کمالات رکھتے ہیں اس جمع امت سے، اس مومنین کے جمع سے باہر نکل جائیں گے، ہماری حیثیت اس بھیڑ کی جسے بھیڑیے اپنا نوالا بنا لیں گے۔ لہذا اس ترتیب کو میں صرف ایک دو لفظوں میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ وقت مغرب بھی ہوا چاہتا ہے، کہ اول چیز ظلم سے نفرت جو ہے وہ فطری ہے، وہ صرف دینی تعلیم نہیں ہے، دین نے آ کے اس کی تاکید کی ہے۔ اگر دین تاکید نہ بھی کرتا، ہماری فطرت میں اللہ نے یہ تعلیم رکھی ہے، اس لیے ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، ظلم سے نفرت کرتا ہے کیونکہ فطرت میں ہے۔ لہٰذا یہ تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے، فطرت ہی کافی ہے۔ اگلا مرحلہ، انسان بعض اوقات اپنے نفس میں احساس کو کھو دیتا ہے۔ احساس کو وہ کھوتا ہے کہ جس کے اندر مردہ پن صلاحیت کرنے لگ جائے، یعنی وہ اپنی ذات کے ساتھ اتنا مشغول ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ وہ اب احساس کھو چکا ہے دوسروں کا۔ یہ جو احساس کھو چکا ہے اسے لوٹانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس ٹائم امت اسلامیہ یہ احساس کھو چکی ہے سوائے چند رہبران کے، سوائے چند ان الہی شخصیات کے و مومنین کے کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، جو نور ایمان سے واقعاً افروز ہیں، ان کے وجود کے اندر ذوفشانی ایمان کرتا ہے۔ اس ٹائم آپ دیکھیں گے انشاءاللہ القدس کی ریلی میں پوری دنیا میں بہت بڑا ایک اجتماع ہوگا، ہم بھی اپنا وظیفہ ایک انجام دیں گے، احساس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن احساس کی دلیل کچھ اور ہوتی ہے۔ احساس کی دلیل یہ ہے کہ حسب استطاعت تعاون کیا جائے۔ من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ اس حالت میں کوئی صبح کرتا ہے، اٹھتے ہیں نا صبح، بعض کہتے ہیں کہ اقامے کی فکر ہے، بعض کو پیپر کی فکر ہے، بعض کو بل کی فکر ہے، کسی کو بال بچوں کی فکر ہے، اور یہاں پہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے کو آئے اسے دوبارہ سونے کی زیادہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ پھر میں نے سونا بھی ہے۔ بہرحال یہاں پہ روایت ہمیں بیان کر رہی ہے کہ من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین، مسلمانوں کے امور کے بارے میں اہتمام نہیں کرتا۔ اہتمام کا سب سے چھوٹا مصداق جو ہے وہ سوچ و بچار ہے۔ اہتمام نہیں کرتا، اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ پر ایمان لانے والوں سے تعلق نہیں ہے۔ یہ عملی تعلق کی بات کی جا رہی ہے۔ وہی آیت اللہ جوادی عملی کے ہم اگر انہی کے بیان کردہ معیارات کو اگر مد نظر رکھیں، قلبی طور پہ تو ہے وہ، عملی طور پہ کوئی تعلق نہیں رکھتا، احساس نہیں رکھتا، وہ اس جمگھٹے میں شمار نہیں ہوتا۔ ید اللہ مع الجماعہ، احساس کسے کہتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے طور کے اوپر وہ اپنا ایک تعاون اور نصرت کا احساس دلائے۔ اسی طرح روایت میں، اس سے اگلی روایت میں، ایک ہی باب میں 3 روایتیں، تینوں صحیح سند ہیں اکثر محققین کی نظر میں، کہ اگر کسی کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، اور وہ مدد نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ لہذا ہر ایک کا یہ وظیفہ ہے کہ ظلم کے خلاف مظلوم کی حمایت کرے۔ حمایت، کلمہ حمایت جو ہوتا ہے وہ جذباتی انداز میں جو ہم رویے اختیار کرتے ہوئے اگلے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اسے کہتے ہیں اصطلاح میں حمایت۔ لہذا یہ جو حمایت کا کلمہ ہے یہ ہمیں دین نے بیان کیا۔ انی احامی ابدا عن دینی، حضرت عباس علیہ السلام کا جب دایاں بازو کاٹا گیا تو ان کے یہ رجز تھے کہ انی احامی ابدا عن دینی، غصہ اندر ہی اندر انسان کا جو جذبات ہیں اسے دبائے رکھے سے کہتے ہیں غصہ، فارسی میں بھی اسی کو کہتے ہیں غصہ۔ غضب ہے جو تاثرات سے دکھائی دے۔ ایک ہے حمایت، حامی کہتے ہیں کہ وہ اگلے کے اوپر حملہ کر دے، اسے کہتے ہیں حامی، غصے کے عناصر کی وجہ سے اگلے کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو القدس میں اس ٹائم چونکہ دنیا بھر میں اسلامی ممالک سے وہ تعلقات استوار کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی انہی ایام میں انہوں نے اس ایک فتنے کو ابھارا ہے، تو اپنے وظیفے کو انشاءاللہ انجام دیتے ہوئے، اپنے احساسات کے بیداری کا احساس دیتے ہوئے انشاءاللہ ہم مظلوم کی حقیقی معنی میں حمایت کو یقینی بنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔